بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا سبق الدرس الثالث، تیسرا سبق ہے ضمائر کے بارے میں۔ پہلے بھی بتلا دیا گیا کہ ضمائر معرفہ کی جو قسمیں ہیں ان میں سے پہلی قسم اسم اشارہ ہے، جو اس سے پہلے کے سبق میں جس کا بیان گزر چکا ہے الدرس الثانی میں، اور اس سبق میں معرفہ ہی کی ایک قسم ضمیر کے بارے میں بتلا رہے ہیں۔ ضمیر پروناؤن جو نام کی جگہ استعمال ہوتا ہے یا اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے اس کو ضمیر کہتے ہیں۔ جیسے اردو میں کہتے ہیں احمد آیا، اس نے کتاب کھولی، وہ 1 گھنٹہ بیٹھا رہا۔ اب یہ وہ اس جو استعمال کر رہے ہیں یہ احمد کی جگہ آ رہا ہے، تو اس لیے وہ ہے یا اس ہو، یہ اس کو ضمیر کہتے ہیں۔ ضمائر اس کی جمع ہے، ضمیر کی جمع ضمائر۔ اردو میں تو وہ ضمیر ہے بس، وہ ایک، وہ دو، وہ سب، چاہے ایک ہو، دو ہو، سب ہوں، مذکر ہو مؤنث ہو، صرف وہی استعمال کرتے ہیں غائب کے لیے۔ مخاطب کے لیے اردو میں تم یا آپ یا تو ایک ہی بات ہے، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث، واحد تثنیہ جمع ہو یا کوئی بھی۔ اب متکلم کے لیے میں واحد کے لیے، ہم جمع کے لیے، مذکر مؤنث سب برابر ہے، لیکن عربی میں اس طرح نہیں ہے۔ عربی میں جو ضمائر ہوتی ہیں وہ عدد کے لحاظ سے اور جنس کے لحاظ سے بدلتی ہیں۔ وہ اگر ایک ہے اور مذکر ہے تو اس کو ہوا کہیں گے، وہ اگر ایک ہے اور مؤنث ہے تو ہیا کہیں گے۔ آپ یا تم ایک ہے اور مذکر ہے تو انتا کہیں گے۔ آپ یا تم مؤنث ہے تو انتی کہیں گے، اور میں مذکر و مؤنث دونوں کے لیے انا آتا ہے، اور 2 سے زیادہ کے لیے نحنو آتا ہے۔ یوں تو اس کے پورے 14 صیغے ہوتے ہیں، غائب کے 3 مذکر 3 مؤنث 6، حاضر کے 3 مذکر 3 مؤنث 6، اور متکلم کے 2، ایسے کل 14 ہوتے ہیں جو آپ کو اس سبق کے ختم پر کتاب میں بتا دیا جائے گا۔ تو یہاں سبق ہے ضمائر اور اس کے ساتھ حروف استفہام۔ حروف استفہام یعنی سوالیہ حروف، انٹروگیٹو ورڈز، یہ یہاں بتا دیا جائے گا آپ کو جو آگے آئیں گے۔ تو اب ضمائر میں بتاتے ہیں پہلے انا میں، متکلم انا میں، نحنو ہم، متکلم، ایک واحد ہے ایک جمع ہے، ایک سنگولر ہے ایک پلورل ہے۔ انا سنگولر، نحنو پلورل جمع۔ انتا تم مذکر، تم ایک مطلب، انتی تم ایک مؤنث مخاطب کے لیے ہے، حاضر کے لیے ہے۔ ہوا وہ ایک مرد، ہی جیسا انگلش میں آتا ہے، اور ہیا وہ ایک عورت جیسا شی آتا ہے انگلش میں۔ ہی کی جگہ ہوا، شی کی جگہ ہیا۔ اس طرح سے یہ غائب کے 2 بتا دیے ہیں۔ انٹروگیٹو ورڈز میں اس میں من آیا ہے، پہلے ماں اور حل گزر چکا ہے اور دوسرے الفاظ گزرے ہیں، یہاں پر من، کون، من کا استعمال کون کے لیے۔ اب اس کے بعد چند الفاظ دیے ہیں جو بعد میں جملوں میں آپ کے استعمال میں لائے جائیں گے آپ کے لیے، تاکہ آپ اچھی طرح ضمائر اور دیگر چیزیں سمجھیں۔ ان الفاظ میں سے پہلے رجل آدمی، امرأۃ عورت، ولد لڑکا، بنت لڑکی، صغیر چھوٹا، صغیرۃ چھوٹی، کبیر بڑا، کبیرۃ بڑی، طویل لمبا یا لمبا، طویلۃ لمبی، قصیر پست قد، قصیرۃ پست قد مؤنث۔
جہاں گولتے آخر میں آتی ہیں وہ الفاظ مؤنث کہلاتے ہیں۔ اب سبق آگے بڑھ رہا ہے، یہ ابھی تک انفرادی الفاظ تھے، سنگولر ورڈز تھے، اب ان کو جملوں میں استعمال کر کے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ پڑھیے، لکھیے اور ترجمہ کیجیے۔ ضمیر انا کے ساتھ رجل کو جوڑے ہیں، چونکہ آپ نے بلاک میں انا بھی پڑھے اور رجل بھی پڑھے، یہاں دونوں کو ملا کر پڑھ رہے ہیں۔ انا رجل، میں آدمی ہوں۔ انا رجل، انا ضمیر متکلم، رجل اس کی خبر۔ چونکہ ضمیر معرفہ ہے اس لیے مبتدا معرفہ ہوتا ہے، ضمیر خود بخود اس کی جگہ میں آئی ہے۔ رجل خبر ہے اس لیے اس پر دو پیش آئے ہیں۔ انا رجل، میں آدمی ہوں۔ اب چونکہ انا مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، تو لڑکی بھی جب کہے گی اپنے آپ کے بارے میں تو کہے گی انا بنتن، میں لڑکی ہوں۔ انا بنتن، میں لڑکی ہوں، دونوں کے لیے انا۔ انتی، اب مخاطب میں فرق آیا تھا، انتا مذکر کے لیے اور اگر زیر دیے تو وہ مؤنث بن جاتی۔ انتی، تم امرأتن، عورت ہو۔ انتی امرأتن، تم عورت ہو۔ چونکہ معرفہ نکرہ دونوں کو ملا کر جوڑے ہیں تو اس میں ہو کے معنی خود بخود آ رہے ہیں۔ انتی بنتن، تم لڑکی ہو۔ انتی بنتن، تم لڑکی ہو۔ اب مزید مثالیں دیتے ہوئے کہتے ہیں ہوا ولدن، وہ لڑکا ہے۔ ہوا ولدن، وہ لڑکا ہے۔ ہیا امرأتن، وہ عورت ہے۔ ہوا کی بھی ضمیر استعمال کر رہے ہیں مذکر ہونے سے، اس کے ساتھ ولد لائے ہیں۔ ہیا مؤنث کی ضمیر غائب ہے تو اس کے ساتھ امرأتن لائے ہیں۔ ہیا امرأتن، وہ عورت ہے۔ نحن معلمون، ہم استاد ہیں، اساتذہ ہیں۔ معلمون اساتذہ، نحن جمع ہے اس لیے معلمون جمع آیا ہے۔ ہم اساتذہ ہیں، مذکر۔ وہی نحن مؤنث کے لیے بھی آتا ہے، نحن معلمات، ہم سب استانیہ ہیں۔ معلمات، استانیہ۔ انا بنتن، میں لڑکی ہوں، پہلے بھی گزر چکی ہے مثال۔ انت ولدن، تم لڑکے ہو۔ انت ولدن، تم لڑکے ہو۔ اب سوالیہ لفظ من لائے تھے آپ کو شروع کے نئے الفاظ میں سے، من کا یہاں استعمال بتلا رہے ہیں، کیسا من کا استعمال کریں گے؟ تو کہتے ہیں من انتا، آپ کون ہیں؟ من انتا، آپ کون ہیں؟ انگلش میں، اردو میں سوالیہ لفظ آخر میں آتا ہے، عربی میں سوالیہ لفظ شروع میں آتا ہے۔ من انتا، آپ کون ہیں؟ تو اس کا جواب دو طریقے سے آپ دیں گے۔ اگر آدمی سے پوچھے آپ کون ہیں تو وہ کہے گا انا رجل، میں آدمی ہوں۔ اور اگر لڑکے سے پوچھے من انتا، آپ کون ہیں، تو وہ کہے گا انا ولدن۔ انا ولدن کہے گا لڑکا، اور آدمی کہے گا انا رجل۔ انا ولدن، میں لڑکا ہوں۔ انا رجل، میں آدمی ہوں۔ اب مؤنث سے آپ پوچھ رہے ہیں من انتی، آپ کون ہیں؟ انتی مؤنث ہے نا، آپ کون ہیں؟ تو اگر وہ عورت ہے سامنے تو کہے گی انا امرأتن، میں عورت ہوں۔ اور اگر وہ لڑکی ہے تو کہے گی انا بنتن، میں لڑکی ہوں۔ تو انتی سے سوال مؤنث کو کریں گے، انتا سے سوال مذکر کو کریں گے۔ اگر انتا سے سوال کیا گیا تو اس کے جواب میں مذکر لفظ یوز ہوگا، انتی سے سوال کیا گیا تو اس کے جواب میں مؤنث استعمال ہوگا، جیسے یہاں امرأتن یا بنتن آیا ہے۔ اب پہلے سبق کے بھی مزید دہرا رہے ہیں حل کو کہ حل انت رجل، کیا آپ آدمی ہیں؟ حل، کیا، انت، آپ، رجل، آدمی، کیا آپ آدمی ہیں؟ سوال۔ تو جواب میں انہیں کہے گا اگر ہے تو نعم انا رجل، ہاں میں آدمی ہوں۔ نعم انا رجل، ہاں میں آدمی ہوں۔ اور لڑکے سے پوچھ رہے آپ
حل انتی بنتن، لڑکے سے پوچھ رہے ہیں، ولد سے آپ پوچھ رہے ہیں، لڑکے سے. حل انتی بنتن، کیا آپ لڑکی ہیں؟ حل انتی بنتن، کیا آپ لڑکی ہیں؟ وہ کہے گا لا، نہیں. شارٹ آنسر لا، نہیں، مطلب لڑکی نہیں ہے. لیکن پھر ہے کیا؟ انا ولدن، میں لڑکا ہوں. انا ولدن، میں لڑکا ہوں. تو حل سے اگر سوال کیا گیا تو آپ کو پہلے بھی بتا دیا گیا کہ جواب میں آپ یا تو نام ہی استعمال کریں گے یا لا، دونوں. تو دونوں بھی جواب یہاں بتا دیے گئے. پہلے میں نام انا رجلن، دوسرے میں لا انا ولدن. اب اس کے بعد مزید حل سے سوالات ہیں. حل ہوا طویل، کیا وہ لمبا ہے؟ حل ہوا طویل، کسی پست قد کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں، کسی شارٹ انسان کے بارے میں، پست قد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ کہ حل ہوا طویل، کیا وہ لمبا ہے؟ تو جواب آپ دے رہے ہیں عربی لا، نہیں، ہوا قصیر، وہ پست قد ہے. لا ہوا قصیر، نہیں، وہ پست قد ہے. پھر آپ کسی عورت کے بارے میں، لڑکی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، حلیہ طویلتن، کیا وہ لمبی ہے؟ دیکھیے ہیا ضمیر مؤنث کی آئی تو اس کے ساتھ طویلتن آیا ہے. یہ گولتے جس لفظ کے آخر میں ہوگا وہ مؤنث کہلاتا ہے عربی میں. طویل مذکر ہے، طویلتن مؤنث ہے. ہوا مذکر ہے، ہیا مؤنث ہے، تو مطابقت ہوتی ہے. ضمیر مذکر تو اس کے بعد والا لفظ مذکر، ضمیر مؤنث تو اس کے بعد والا لفظ مؤنث. تو یہاں پوچھ رہے ہیں حل ہیا طویلتن، کیا وہ لمبی ہے؟ اب ہاں میں جواب دے رہے ہیں، نام ہیا طویلتن، ہاں وہ لمبی ہے. نام ہیا طویلتن. اب اسی لمبی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، حل ہیا قصیرتن، کیا وہ پست قد ہے؟ حل کیا، شروع میں حل آیا تو اس کا ترجمہ بھی اردو میں پہلے ہی کرتے ہیں، کیا وہ قصیرتن، شارٹ، پست قد ہے؟ لا ہیا طویلتن، نہیں، وہ لمبی ہے. ہیا طویلتن مؤنث ہے، ضمیر بھی مؤنث ہے، اس کے بعد آنے والا لفظ جو خبر بن کے آ رہا ہے وہ بھی مؤنث ہے، طویلتن. حل ہوا کبیر، کیا وہ بڑا ہے؟ چھوٹے انسان کو سامنے دیکھ کر پوچھ رہے ہیں، حل ہوا کبیر، کیا وہ بڑا ہے؟ تو جواب دے رہے لا، نہیں، ہوا صغیر، وہ چھوٹا ہے. لا، نہیں، وہ چھوٹا ہے. یہ ضمائر کا استعمال ہوا. اب اس کے بعد ضمائر کو بتا رہے ہیں آپ کو. ہوا، ہما، ہم. ہوا، ہما، ہم غائب کی. انتا، انتما، انتم حاضر کی. انتا، انتما، انتم حاضر کی. انا، نحن متکلم کی. انا، نحن متکلم کی. اس کے بعد حاضر کے اور غائب کے جو بچے ہوئے ہیں مؤنث کے تین تین، ہیا، ہما، ہم. ہیا، ہما، ہم. ہیا، ہما، ہم. ہیا، ہما، ہن. ہیا، ہما، ہن. ہن آتا جمع مؤنث، ہم جمع مذکر ہے، ہن جمع مؤنث ہے. ہیا، ہما، ہن. اور انتی، انتما، انتن. کل ادھر 8 اور ادھر 6، ایسے 14 ضمیریں ہیں.